اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدوس نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر کہ اس رب قدوس نے ہمیں مسجد میں آ کر، اپنے گھر میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا، سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ایسے لوگ ہیں کہ جن پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ باقی ہر شے جو ہے وہ اپنے سے بڑے انسان سے ڈرتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو یہ مقام عطا کیا ہے، اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ پاک ان کی نظر کرم سے، اللہ پاک کی نظر رحمت سے، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، نہ تو وہ اس دنیا میں غمگین ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں ان پر کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اور حدیث مبارکہ میں فرق بھی جان لیں کہ ایسا فرمان جس میں زبان بھی مصطفیٰ کی ہو اور کلام بھی مصطفیٰ کا ہو وہ حدیث مبارکہ کہلاتا ہے، اور ایسا کلام جو رب تعالیٰ کا ہو مگر بیان کرنے والی زبان محبوب انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا میں اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کے خلاف اللہ پاک اعلان جنگ فرما دے تو دنیا بھی اس کی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ اس لیے اسی موضوع کے تحت آج اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل جن اولیاء پہ ہوا، جن اللہ کے ولیوں پہ ہوا، ان میں سے چند ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پہلے بھی بات آپ نے سنی ہے۔ وہ 99 قتل کرنے کے بعد ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، یا وہ جو عالم دین پورا نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، یا تصوف کا علم نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ صوفیہ کا علم نہیں تھا۔ اس نے جا کے بتایا کہ بابا جی میں نے 99 بندے قتل کر دیے ہیں، تو اب مجھے اللہ سے خوف آیا، دل نے چاہا کہ توبہ کر لوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جب یہ سنا اس نے کہا ہو لا حول ولا قوت استغفر اللہ، 99 قتل کر دیے تو نے۔ اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی بلا وجہ قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تیری بخشش، تیری توبہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے یہ کہا کہ بندے سے معافی مانگو، اگر اللہ پاک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ پاک ان بندوں کو راضی کرے گا۔ ہمارا کام ہے ان سے جا کے معافی مانگنا، اس کے بعد بھی وہ معاف نہیں کرتے تو اب معاملہ اللہ کا اور اس بندے کا اور آپ کا ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ جناب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی،
وہ تو بڑا گناہگار ہے. وہ تیش میں آ گیا, غصے میں آ گیا, اس کے پاس خنجر یا چاقو تھا. اس نے اس بابا جی جس سے پوچھا تھا مولوی صاحب سے, اس کی بھی سر گردن جو تھی وہ تن سے جدا کر دی اور 100 قتل پورے کر دیے. اب وہ تھوڑا دیر کے بعد بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں کیا بیٹھا, میں تو توبہ کے رستے سے ابھی پوچھ رہا تھا, ابھی کسی سے مشورہ کر رہا تھا, تو میں نے ایک اور قتل کر دیا. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں, ولی ہوتے ہیں, جو صوفی ہوتے ہیں, جن کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہوتی ہے, وہ ایسے چلتے چلتے جنگلوں کی طرف نکلا تو ایک اللہ کا ولی صوفی نما صفت انسان ملا. اس سے سلام دعا ہوئی. سلام دعا کرنے کے بعد اس نے مدعا بیان کیا کہ بابا جی میں بڑا گناہگار ہوں, بڑا سیاہکار ہوں, بڑا خطاکار ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بابا جی نے کہا کیوں نہیں, اس کا رحمت, اس کا دریا بہت بڑا ہے, اس کا فضل و کرم انتہائی کوئی نہیں. وہ ذات ہے ہی ایسی کہ الرحمن, اسی جیسی صفات کسی کے پاس ہی نہیں ہے, اس کا دربار بڑا وسیع ہے. بابا جی لیکن میں نے 100 قتل کیا ہے. بابا جی نے سن کے دھچکا لگا, فرمایا کام تو نے بہت برا کیا ہے, لیکن پھر بھی اس کی رحمت سے ناامید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میری رحمت سے مایوس مت ہونا. بابا جی نے کہا کہ یہ جنگل کے آگے چلے جاؤ, وہاں پہ چند اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, چند اللہ کے دوست بیٹھے ہیں. میں تو اس طرح قابل نہیں ہوں کہ تمہیں اللہ تک پہنچا سکوں, مگر میں تمہیں ان کا راستہ دکھا دیتا ہوں. تم ان اللہ کے ولیوں کے در پہ چلے جاؤ, وہ تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ضرور دکھا دیں گے. وہ چلتا, نیت کی, توبہ کی, سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی, دل میں توبہ کی نیت سے بھی تھوڑے قدم چلا, چلنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. اب اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ جنت والے بھی آ جاتے ہیں, دوزخ والے بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بندہ ہمارا ہے, جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے, دوزخ والے کہتے ہیں اس بندے نے 100 بندہ قتل کیا ہے, اس لیے یہ گناہگار ہے, دوزخی ہے. وہ جنت والے کہتے ہیں کہ بے شک قتل کیا تھا, مگر اب اللہ کے پاس سچی توبہ کر کے اللہ کے ولیوں کی در کی طرف چل دیا ہے. اللہ پاک تک یہ معاملہ پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا ہم بھی فرشتوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ باری تعالیٰ یہ معاملہ ہے. جنت والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے, دوزخ والے کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرو, زمین کی پیمائش کر لو. اگر تو ولیوں کی طرف اس نے سفر زیادہ طے کر لیا ہے تو جنت والے لے جائیں, کیونکہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا. اور اگر سفر تھوڑا طے کیا ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں. اب جب اس کا فضل کرم ہوتا ہے, جب اس کی رحمت ہوتی ہے, اب فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی. روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بندے نے سفر ابھی واقعی تھوڑا طے کیا تھا, مگر اللہ کو اس کی توبہ کی ادا پسند آ گئی, اس کی شرمندگی پسند آ گئی. اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا, زمین سکڑ جا. وہ جو ولیوں کی طرف جانے والا رستہ تھا وہ سکڑ گیا, تو ولیوں کی طرف پہنچنے کا جو فاصلہ تھا وہ کم رہ گیا, اور یوں محسوس ہوا کہ اس نے ولیوں کی طرف سفر زیادہ کر لیا ہے. اور دوسری جانب وہ جو سفر اس نے ابھی طے کر کے آ چکا تھا, یعنی کہ جہنمیوں والا, وہ اللہ پاک نے اس کا پینڈا کم کر دیا, اور ادھر ولیوں والا جو تھا سفر وہ زیادہ بنا دیا. فاصلہ کرنے سے, پیمائش کرنے سے یہ پتا چلا کہ اس نے ولیوں کی طرف زیادہ سفر طے کر لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا, پھر فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. فرمایا جنتیوں فرشتوں تمہیں مبارک ہو, یہ بندہ جہنمی تھا مگر اللہ کے فضل و کرم سے آج سے جنتی ہو گیا. اب پتہ کیا چلا اس واقعے سے؟ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو خود فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو گناہگار ہے, 100 بندوں کا قاتل بھی ہے, وہ سچے دل سے اور سچی نیت توبہ کی کر کے اگر اللہ کے ولیوں کے در پہ جائے, ابھی در پہ پہنچا نہیں, ابھی رستے میں جا رہا ہے, اگر اللہ کے ولیوں کے در پہ جا رہا ہو, اس کی موت آ جائے تو اللہ ولیوں کے در پہ جانے کا صدقہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
ارے اگر اللہ کے ولیوں کے در پہ جا رہا تھا، موت آ گئی تو بخشا گیا، اگر وہاں پہ پہنچ جاتا تو پھر اللہ پاک کیسا مقام عطا فرماتا۔ اور پیغام یہ ملا کہ انسان گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اصل بات گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رو پڑنا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنا، یہ بڑا کام ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ اس دور کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ 100 بندوں کا قاتل بھی ان کے در پہ جائے تو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ قربان جائیں، ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اس آقا کے جو ولی ہیں تمام امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر 100 بندوں کا قاتل بنی اسرائیل کے ولیوں کے در پہ چلا جائے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، تو جو محمد مصطفیٰ کے غلام، محمد مصطفیٰ کے ولیوں کے در پہ چلا جائے، جو کوئی خواجہ اجمیر کے در پہ چلا جائے، کوئی داتا علی حجویری کے در پہ چلا جائے، کوئی سیاد شریف کے در پہ چلا جائے، کوئی حق بہو سلطان کے در پہ چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، تو خدا کی قسم جو رب العالمین بنی اسرائیل کے ولیوں کے صدقے 100 بندوں کے قاتل کو بخش سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے ولیوں کا صدقہ اس گناہگار کو بھی بخش سکتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور یہ شان کرم تو ہے ان کے غلاموں کا کہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔